اگر آپ اس بات میں کنفیوز ہیں کہ آپ نے لو برڈز رکھنے ہیں یا آپ نے کوئی اور پرندہ رکھنا ہے، یعنی کہ کوکٹیل، فنچ، بجیز وغیرہ ہو گیا، جاوا، ڈوز وغیرہ، تو آپ اس چیز میں کنفیوز ہیں کہ آپ نے کیا چیز رکھنی ہے، تو انشاءاللہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ لو برڈز رکھنے کے کیا فائدے اور نقصان ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے لیے کون سا پرندہ بہتر رہے گا۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، اس ویڈیو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ لو برڈز رکھنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں۔ فائدے میں آپ کو اس طرح بتاؤں گا کہ میں لو برڈ کو دوسرے پرندوں سے کمپیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو رکھنے کا کیا فائدہ اور کیا کچھ نقصان ہے۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لو برڈز رکھتے ہیں تو اس کی مارکیٹ ویلیو آپ ہی رہتی ہے، یعنی کہ اس کی مارکیٹ سٹیبل رہتی ہے، اس کی پرائس وغیرہ سٹیبل رہتی ہے، وہ یکدم نیچے نہیں آتی اور نہ ہی بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے، بلکہ جس پرائس پر آپ پرچیز کرتے ہیں ایک سیزن میں، تو وہ سیزن اینڈ ہونے تک تقریباً اس کی وہی پرائس رہتی ہے۔ ہاں، بچوں کی پرائس اوپر نیچے ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کی ایج وغیرہ کم ہوتی ہے، تو اس لیے ان کی پرائس مینٹین رہتی ہے۔ اگر آپ بڑا پیڑ لیں گے، یعنی کہ کومن لوٹینو کے بڑے پیڑ کی بات کی جائے، تو وہ اگر آپ 5,000 سے 5500 کا لے کے، تو سیزن اینڈ ہونے کے بعد بھی جب آپ اس کو سیل کریں گے تو وہ 5,000 تک آپ کے پاس آسانی سے سیل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے لو برڈز کا کہ اس کی مارکیٹ سٹیبل رہتی ہے۔ آج کل لو برڈز کی کافی ہائپ ہے اور اس نے کافی مارکیٹ پکڑ لی اپنی، تو اس لیے اس کی پرائس سٹیبل رہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر کوکٹیل کو دیکھا جائے یا بجیز کو دیکھا جائے یا فنچز وغیرہ کو دیکھا جائے تو ان کی پرائس میں کافی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ کوکٹیل بالکل ہی پٹا ہوا ہے، یعنی کہ آپ بیچنے جائیں گے تو وہ آپ کے پاس بہت سستے ریٹ پر بکے گا اور آپ لینے جائیں گے تو وہ پھر تھوڑا بہت آپ کو مہنگا ملے گا۔ تو اسی طرح بجیز کا بھی یہی حال ہے اور فنچز کا بھی یہی حال ہے۔ ایک ٹائم پہ ان کی قیمتیں کافی زیادہ ہوتی تھیں لیکن آج کل ان کی بالکل بھی اتنی ویلیو نہیں ہے، یعنی کہ 500-600 کا ان کا پیڑ آ گیا ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ لو برڈ اپنی پرائس کو مینٹین کر کے رکھتا ہے اور کوکٹیل، بجیز، فنچز اس طرح کے باقی پرندے جو ہیں وہ اپنی پرائس گرا دیتے ہیں، یعنی کہ ان کی ویلیو، مارکیٹ ویلیو اتنی سٹیبل نہیں رہتی۔ تو اس طرح اگر آپ لو برڈ رکھیں گے تو اس چیز میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ لو برڈ کا بچہ جس وقت بھی 3 سے 3.5 مہینے کا ہوتا جائے اور آپ اس کو سیل کرنا چاہیں تو وہ آسانی سے مارکیٹ میں سیل ہو جاتا ہے۔ اس کے فیچرز خوبصورت رہتے ہیں، کلر یہ اپنے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اپنے بچے، یہ لو برڈز کے بچے، یا ان کے مطلب دم وغیرہ بھی اچھی ہوتی ہے، ہیڈ بھی اچھا ہوتا ہے، باقی فلائنگ میں بھی اچھے ہو جاتے ہیں 3 سے 3.5 مہینے میں، اور اس کے بعد آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں، یہ سیل کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا چلوں تو میں نے کوکٹیل رکھے ہوئے ہیں اور ان کی میرے پاس بریڈ آئی ہوئی ہے، میں ساتھ ویڈیو اٹیچ کر دوں گا، وہ آپ کو میں دکھاؤں گا۔ وہ میرے گھر کی بریڈ ہے اور ساتھ ان کے ایک بڑا بریڈر میل ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کسی کی دم خراب ہے، کسی کا جو سر پہ تاج ہوتا ہے وہ خراب ہے۔ کچھ دن پہلے ایک اس میں آئی انفیکشن آ گیا تھا ایک پیس میں، تو وہ ابھی ٹھیک ہوا ہے۔ تو ان کو تقریباً میں 5-6 مہینے سے بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ان کا کبھی کیا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی ایک پیس کی دم خراب ہو جاتی ہے تو کبھی ایک پیس کا تاج خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کے سر پہ جو پگ سی بنی ہوتی ہے، تاج ہوتا ہے، اس کے 1-2 پر گر جاتے ہیں تو وہ دیکھنے میں پھر اتنے خوبصورت نہیں لگتے اور اس طرح پھر ان کی مارکیٹ پرائس بھی نہیں ملتی جس طرح آپ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا آج ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ میں نے یعنی کہ اپنے پاس یہ رکھے ہوئے کوکٹیل، ان کو میں بیچنا چاہ رہا ہوں، تو اس سے میرے ذہن میں یہ ٹاپک آ گیا تھا کہ اگر آپ لو برڈ رکھیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر آپ کوکٹیل رکھیں گے تو آپ پھر ان کے فیچرز ہی صحیح کرتے رہیں گے اور تب تک ان کی مارکیٹ مزید گر جائے گی۔ مطلب کہ کبھی ان کی آنکھوں میں انفیکشن آ جائے گا، کبھی ان کی دم خراب ہو جائے گی، دم پوری کرتے کرتے آپ دیکھیں گے تو ان کی سر کا جو تاج ہوتا ہے وہ کبھی خراب ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ پھر 5-6 مہینے مزید یہ لے جائیں گے اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے میں، اچھا سائز نکالنے میں، اپنے فیچرز اچھے کرنے میں، تب تک ان کی مارکیٹ ہو سکتا ہے مزید گر جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر چلی جائے تو آپ کے پاس منافع میں بک جائے۔ لیکن میں نے یہ اب 5-6 مہینے سے میں اس کو کوشش کر رہا ہوں بک جائے میرے پاس، لیکن ان کا کبھی کوئی مسئلہ نکل آتا تو کبھی کوئی، اس لیے یہ ابھی میرے پاس رکے ہوئے ہیں۔ لیکن جب میں نے اپنے پاس کومن لوٹینو یا فشر وغیرہ رکھے ہوئے تھے تو ان کی جیسے ہی بریڈ آتی تھی تو ان کا 3 سے 3.5 مہینے کا پٹھا آسانی سے بک جاتا تھا۔ ان کو میں آن لائن بھی بیچتا رہا ہوں اور مارکیٹ بھی میں جب لے کر ان کو جاتا تھا وہ آسانی سے بک جاتے تھے۔ آئی انفیکشن ان میں بھی آتا ہے، یہ نیچرل ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنے انوائرمنٹ کا یا اپنی کیج وغیرہ کی اچھے سے صفائی نہیں کریں گے تو ان میں آئی انفیکشن آ جائے گا، لیکن باقی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے ان کی دم خراب ہو جانا یا تاج۔ تو اس چیز میں لو برڈز رکھنے کا تھوڑا زیادہ فائدہ ہے کیونکہ وہ آسانی سے بک جاتا ہے، 3 سے 3.5 مہینے میں وہ اچھا تیار ہو جاتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں آتا، نہ اس کی دم لمبی ہوتی ہے نہ چھوٹی ہوتی ہے، خوبصورت پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے اور وہ اپنے فیچرز اچھے نکال لیتا ہے 3-3.5 مہینے میں، اس کے بعد وہ بکنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہو گئیں جن میں آپ کو اگر لو برڈ رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ اس کے بعد لو برڈز میں دیکھا جائے تو اگر آپ نے لو برڈ کا ایک پیر رکھنا ہے تو وہ 1.5 بائی 1.5 کے کیج میں آسانی سے آ جائے گا اس پوزیشن میں،
لیکن اگر آپ نے کوکٹیل یا کوئی اور پرندہ رکھنا ہے بڑا پرندہ تو اس کے لیے آپ کو 2x1.5 کا سائز کا کیج چاہیے ہوگا، وہ تھوڑا مہنگا پڑ جائے گا پھر آپ کو. تو اس لیے اگر آپ نے زیادہ پرندے رکھنے ہیں تو پھر وہ آپ کو مہنگا ہی پڑتا جائے گا کوکٹیل رکھنا. تو اگر آپ لو برڈ رکھیں گے ان کے لیے 1.5x1.5 کا کیج کافی رہتا ہے، اور اس طرح کے پھر آپ 8 پورشن والا کیج لے لیں گے تو وہ آپ کو تھوڑا سستا مل جائے گا، اور کم پیسوں میں آپ اپنے پاس لو برڈس کا شوق بھی کر سکتے ہیں اور ان کا بزنس وغیرہ بھی کر سکیں گے. اور چوتھے نمبر پر بات کی جائے تو آج کل لو برڈس کا کافی ٹرینڈ ہے، یعنی کہ اس کی مارکیٹ آگے 3-4 سال مزید رہے گی. تو اگر آپ لو برڈس کی طرف آئیں گے اور لو برڈ اپنے پاس رکھیں گے یعنی کہ شوق کے لیے بھی رکھیں گے یا پھر آپ ان کو بزنس پرپز کے لیے بھی رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. انشاءاللہ آپ کو اس میں نقصان بہت کم ہوگا، یعنی کہ تھوڑا بہت ہی ان کا ریٹ اوپر نیچے آتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مارکیٹ کا اصول ہے، چلتا رہتا ہے یہ اوپر نیچے. تو اس طرح اگر آپ لو برڈ رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان ہونے کے چانس کم ہے. اور جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کوکٹیل کی مارکیٹ ابھی تک تو نہیں اٹھی، 2-3 سال ہو گئے ہیں. یعنی کہ کامن وائٹ کا پیر دیکھا جائے تو وہ 5,000 سے 5500 پر کافی ٹائم سے رکا ہوا ہے، نہ اوپر جا رہا ہے نہ نیچے آ رہا ہے. تو اس طرح کوکٹیل کی قیمتوں میں تھوڑے بہت ہی اوپر نیچے ہوتا ہے، لیکن لو برڈز کا آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے ایک سیزن میں، اور اگلے سیزن میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو تیسرے سیزن میں پھر سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اس کی مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو آپ جب لو برڈ سے بریڈ لینا چاہیں گے، مطلب آپ نے اگر ان سے ہانڈی میں یا باکس وغیرہ میں بریڈ لینی ہے تو آپ ان میں لیں بریڈ. آپ ایک دفعہ مٹکی لگائیں گے ایک سیزن میں، اس میں آپ لو برڈ سے بریڈ لیں. اگر دوسرے سال آپ ان کو باکس دیتے ہیں تو اس میں بھی وہ آسانی سے بریڈ سٹارٹ کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں کرتے. لیکن اگر آپ یہ کوکٹیل کی اسپیشلی بات کی جائے تو ان کو اگر آپ باکس میں بریڈ لے رہے ہیں اور نیکسٹ سیزن اگر آپ ان کو مٹکی یا وہ گھڑا وغیرہ دیں گے تو اس میں یہ بریڈ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو جب ایک چیز کی عادت پڑ جائے تو اسی میں بریڈ کرتے ہیں. دوسری چیز جب ان کو دیں تو یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ضد پر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پھر بریڈ وغیرہ نہیں کرتے. لیکن باکس کا یہ پھر نقصان ہوگا آپ کو کہ یہ باکس کھا بھی جاتے ہیں، اکثر باکس کو کتر کتر اور پھینکتے رہتے ہیں. تو اس طرح جب آپ کے پاس باکس آیا ہو جائے گا تو دوبارہ جب آپ باکس لیں گے تو اس کی پرائس اچھی خاصی ہوگی. مطلب کہ آج کل اس کی پرائس تقریباً 400-500 کوکٹیل کا باکس چل رہا ہے. تو اس طرح پھر آپ کو نقصان بھی ہوگا اور پھر آپ کو خود سے پیسے بھی بھرنے پڑ جائیں گے ان کی دوبارہ بریڈ لینے کے لیے. مطلب آپ کوکٹیل کو مٹکی یا باکس بھی دیتے رہیں گے تو یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، ان میں بھی آپ کو اچھی بریڈ دیں گے. اس کے بعد اگر میں آخری فائدے کی بات کرتا جاؤں تو لو برڈ جب آپ رکھتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جب آپ روز پنجرے میں آتے جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ فرینڈلی ہو جاتے ہیں، آپ سے ڈرتے وغیرہ نہیں ہیں. جب بھی آپ کیج کے اندر ہاتھ وغیرہ ڈالتے ہیں یا کچھ کھانے کے لیے رکھتے ہیں تو اتنا ڈرتے نہیں ہیں. لیکن جب بھی آپ کوکٹیل رکھیں گے تو یہ تھوڑا شرمیلا پرندہ، یہ ڈرتا رہتا ہے آپ سے، یہ اتنا مانوس نہیں ہوتا انسانوں سے. جب بھی آپ وہ ویڈیو وغیرہ ان کی بنانے کی کوشش کریں گے یا ان کو دانہ دینے کی کوشش کریں گے تو یہ پھڑپڑاتے کافی ہیں، اور اس وجہ سے ان کے پر ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ان کی کلیاں وغیرہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ تھوڑے پہ دکھنے میں اتنے خوبصورت نہیں لگتے. تو اس میں بھی پھر دیکھ لیں آپ کے لو برڈ نمبر لے جاتے ہیں اس چیز میں بھی. اور ابھی تک جو میں نے آپ کو سارے فائدے بتائے ہیں اس میں لو برڈ سب سے آگے ہے، اور اگر آپ لو برڈ کو رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اس کے کچھ نقصانات کی بات کی جائے تو لو برڈ ایک بہت ہی شرارتی پرندہ ہے. جب بھی آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے، اگر آپ کے پاس غلطی سے ان کا کیج اوپن رہ گیا یا اس کا ڈور وغیرہ آپ نے لاک نہ کیا اچھے سے تو یہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ یہ اپنا ڈور اوپن کر کے آپ کے برڈ ایوری میں اوپن گھومنا شروع کر دے گا. یہ اگر آپ کے پاس ماسٹر کیج وغیرہ نہیں ہے تو یہ اڑ بھی جائے گا، اور اس کے بعد یہ پھر آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. اور اگر آپ نے اپنی برڈز روم میں یا ماسٹر کیج میں پلانٹ وغیرہ لگائے ہوئے پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو ان کو بھی یہ خراب کر دے گا. اور اس کے علاوہ اگر یہ آپ کے پاس اوپن ہو کے کیج میں اور آپ نے دوسرے پرندے رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ بجیز، کوکٹیلز، فنچز، ڈوز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، جاوا وغیرہ رکھی ہوئی ہیں تو یہ ان کے کیج کے ساتھ چپک کر ان کے پاؤں کو زخمی کر دے گا، یا ہو سکتا ہے ان کی انگلیاں بھی کھا جائے. میرے پاس اس طرح ہو چکا ہے کہ میرے پاس ایک لو برڈ کا پیر اپنی کیج سے باہر نکل آیا تھا اور اس نے میرے کافی بجیز کو زخمی کر دیا تھا، ان کے پاؤں وغیرہ کھا گیا تھا اور کسی کے چونچے وغیرہ اس نے ڈیمیج کر دی تھی. تو یہ کچھ نقصان ہے. یہ آپ جب بھی لو برڈ رکھیں تو اس کی احتیاط آپ لازمی کیجیے گا. ان کی کیج کو اچھی طرح لاک کیجیے گا اور روم کے اندر ان کو رکھیے گا، کیونکہ یہ کافی شرارتی اور ہوشیار پرندہ اور یہ اپنے پنجرے سے آسانی سے باہر آ جاتا ہے. تو اس کے علاوہ فی الحال میری نظر میں تو لو برڈز کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور اگر آپ کو کوئی اس کے مزید نقصان پتہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو اور مجھے بھی کچھ مطلب فائدہ ہو اس سے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو پرندوں سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں. تو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور دیکھتے رہیے عمران برڈز ایوری چینل. اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.